تھرڈ پارٹی انالسٹ کے ساتھ میں ہوں ارشاد کوکھر۔ ناظرین، آج کی رپورٹ میں 2-3 موضوع ہے جس پہ گفتگو ہوگی۔ اس میں ایک موضوع یہ بھی ہے کہ نیب والوں کا دعوت نامہ آیا ہے کسے ٹریزری افسران کے لیے۔ وہ بظاہر تو وہ خیر سگالی ہے لیکن اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے متعلق آگاہ کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا کیا وہ اسباب ہو سکتے ہیں۔ اور ایک رخصتی بغیر نکاح کے اور ہو گئی، اس کے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ اور ایک ایسی شادی جس میں طلاق یا کھلے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور باقی ایک وہ تھوڑی وہ دل لگی کا معاملہ بھی ہے، مکیش چاولہ صاحب اور کس کا وہ بھی تھوڑا اس کے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ اور آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ ایک جنگل میں 2 شیر وہ اب کیسے رہیں، لیکن اب آپ کو بتائیں گے کہ ایک شہر میں 2 آنٹیاں اب کیا وہ کوئی ٹک پائیں گی یا ان کا کام ایک ہے یا الگ الگ ہے کچھ، اس کے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ اور باقی کل 12 ملازمین برطرف ہو گئے اور ان میں سے 3 ملازمین کو کیوں نہیں اس پہ ہاتھ ڈالا گیا، بلکہ 3 کیا درجنوں ملازمین ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا۔ اور یوں سمجھیں کہ وہ برطرف کیا، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سرکاری خزانے کو جو 1 ارب 20 کروڑ روپے کا یہ نقصان کر رہے تھے، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پیسے اب ڈوب گئے۔ اور اس میں کیا کس کی کیا نیک نیتی شامل ہے یا بدنیتی شامل ہے، اس میں قانون تقاضا کس طرح وہ پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اس کے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ جو نیب والی کہانی ہے، اب نیب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ترمیمی آرڈیننس بھی وہ آ گیا اور وہ اب سپریم کورٹ میں بھی معاملہ ہے، چیلنج ہو گیا ہے۔ اور وہ میں چند دن پہلے میں نے وہ بڑی اچھی ہیڈنگ، مجھے وہ ایک ریمارکس اچھے لگے ایک جج صاحب کے کہ 49 کروڑ روپے تک کی کرپشن وہ فری، اگر 50 تک ہو جائے تو پھر وہ پکڑ میں۔ اب یہ 1999 سے لے کر جتنا بھی نیب کا ریکارڈ وہ کیا ہے وہ بھی عدالت نے منگوایا ہے، اب وہ تو ہوگا، لیکن جو امینڈمنٹ ہو گئی اس پہ تو امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اب وہ جتنے کیس وہ بنتے ہیں وہ ہونے چاہیے۔ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ وہ کوئی نیب ڈی جی نیب سکھر صاحب کا یہ اپنے افسران کو احکام آتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی آپ کے کیسز ہیں وہ آپ واپس کر دیں جو ان کے ڈومین میں نہیں آتے، جو ترمیم کے بعد۔ اب باقی تو کافی ریجن نے کر دیے ہیں، اب وہاں وہ تھوڑا وہ کترا رہے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ بھی انہوں نے شاید جو ہے کہا ہے، مجھے ذرائع بتا رہے تھے کہ کوشش کریں کہ یہ ڈپارٹمنٹ کو کیس ایسے جو ہیں اگر وہ ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیں اینٹی کرپشن کے بجائے کہ وہ ان کی ڈپارٹمنٹل انکوائری کریں، یا اس کا کچھ اگر وہ چاہیں تو وہ اینٹی کرپشن کو بھیجیں، یا کوئی ایسے بڑے کیس ہیں جو ان کے بھی ڈومین میں نہیں آتے تو وہ اینٹی کرپشن کو بھیجیں۔ اب وہ جاتے ہیں یا نہیں، اب وہ بھی معاملہ ابھی بتاتا ہوں کہ وہ کیوں اس پہ بھی آخر میں وہ سندھی میں کہتے ہیں نا بکھیا چک، وہ اب وہ اس میں کیوں ہو رہا ہے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو دعوت نامہ، اب وہ دعوت نامہ کیا ہے کہ نیب سکھر نے ایک ورکشاپ وہ کر رہے ہیں 18 اور 19 اکتوبر کو، اس کے متعلق میرے خیال میں 3 اکتوبر کو ایک لیٹر آیا سیکریٹری فنانس کو کہ آپ ان ٹریزری افسران کو آپ جو ہے آگاہ کریں کہ وہ آئیں ورکشاپ میں وہ شرکت کریں۔ 18 اور 19 تاریخ کو میرے خیال میں صبح 9:30 بجے سے وہ جو لیٹر میں نے دیکھے ہیں، صبح 9:30 بجے سے وہ 1 بجے تک 2 دن کا یہ ورکشاپ ہے۔ اس میں ان کو آگاہ کریں کہ ان میں جن کو ٹریزری افسران کو انہوں نے کہا ہے وہ سکھر ریجن میں جو آتے ہیں وہ میرے خیال میں اس میں جو ہے 11 ڈسٹرکٹ آتے ہیں۔ لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کے 5 اضلاع کمبر شہداد کوٹ، لاڑکانہ، کشمور، جیکب آباد، شکارپور، اور سکھر کے 3 اضلاع ڈسٹرکٹ سکھر، گوٹکی، کھیرپور، شہید بے نظیر آباد کے ضلع بے نظیر آباد، سانگڑ اور نوشیر و فیروز، ان ٹریزری افسران کو بھی وہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ آئیں۔ بظاہر تو یہ ہے کہ یہ ورکشاپ بالکل عوام کی آگاہی کے لیے یہ اچھی بات ہے، یہ ہونے چاہیے، لیکن ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ اب اصل بات ہے کہ نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ یہ سیلاب آیا ہے، اب یہ ساری جتنی بھی وہ ریہیبلیٹیشن ہوگی اور تو وہ ظاہر ہے وہ بل کہاں سے بنیں گے، وہ تو ٹریزری افسران سے ہی بنتی ہے۔ اور ٹریزری میں جو ہم نے گند دیکھا ہے، بالکل گند دیکھا ہے ہم نے، یہ پینشن کے معاملات ہو یا کچھ بھی ہو، جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے معاملات ہو، وہاں بھی کمیشن چلتا ہے، سب ایسے ہی ہے۔ کوئی بھی آپ کا شعبہ وہ، یہاں تک کہ آپ کو ناظرین بتا دوں کہ کئی جگہوں پہ ہمیں خود صحافی کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ صحافت مطلب ہر جگہ کرپشن ہے۔ صحافت میں بھی آپ کو کئی بھکاری ملیں گے، کئی لٹیرے بھی بڑے ملیں گے، بھکاری بھی وہ جو گداگر،
وہ بھی آپ کو ملیں گے کہ وہ بھی اس کے پیچھے اب وہ کون صحافی ہے یا کون نہیں، اب اس کو الگ وہ ایک موضوع ہے۔ تو یہ اس قسم کے جو سیمینار ہو رہے ہیں، سیمینار کا مقصد اگر یہی ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر یہی ہے کہ نہیں اب وہ تعارف کرانا ہے، یہ ہے، پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایسا ایک کوئی سیمینار وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ والوں کا یہ بھی ہوا تھا، پھر کیا ہوا؟ وہ سب جو پی بی والے ملے ان کو یہ خود ترغیب یہ نیب سکھر والے تھے، نیب سکھر کا ریکارڈ بالکل یہی رہا ہے۔ ہاں نیب کراچی بھی ہے لیکن نہیں، اچھے افسران ہر جگہ ہیں، ایسے نہیں ہے کہ سکھر میں سب کوئی ایسے ہیں، کالی بھیڑیں ہر جگہ آپ کو ملیں گی۔ اگر ان کا مقصد یہ ہے تو پھر تو بہتر ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ خود احتسابی، جہاں خود احتسابی نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اینٹی کرپشن ہو یا نیب ہو۔ سب سے پہلے اب وہاں ایک وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ اسٹرنگ کمیٹی سینٹ کی میں آ گیا کہ نیب والوں کے بھی اثاثوں کی چیکنگ، تو وہ ایک بڑا وہ معاملہ بن گیا تھا کہ یہ کیسے ہوگا۔ ارے بھائی نیب والوں کو بھی تھوڑی تربیت کریں، اصل تربیت کی ان کو ضرورت ہے، وہ سیدھے ہو جائیں تو ایک خوف بھی پیدا ہو۔ اب نیب کا خوف بھی کیوں ختم ہے، اور خوف کیسے پیدا ہوتا ہے کہ ہاں سزا کس کو ملتی ہے؟ یہ پی بی 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 یہ وہ اس طرح کے معاملات کتنوں کو سزا دلاتے ہیں، کتنے عرصے سے وہ کیسز چل رہے ہیں۔ اور اس میں مجھے جو ہے ایک یاد آ رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بات بتائی کہ شادی جس میں طلاق اور کھلے کا وہ ذکر نہیں، یہ بھی مشہور کلمات ہیں۔ ایک چیئرمین ہوتے تھے، ریٹائر ہو گئے بڑے افسر، اس کا ایک میں نے پہلے بھی بتایا تھا، مرزا کریم بیگ صاحب کے، وہ اینٹی کرپشن کے چیئرمین کے سیٹ پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ یہ اینٹی کرپشن نہیں ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یہ ملٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ۔ اور ایک جملہ اس کا اور بھی بڑا وہ مجھے یاد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی اینٹی کرپشن میں جس کے خلاف بھی شکایت آ گئی سمجھو کہ اس کی شادی ہو گئی نیب والوں اس مدرسے ساتھ، اینٹی کرپشن والوں کے ساتھ، پھر وہ مرتے دم تک ان کو ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایسی شادی، باقی شادی میں تو وہ طلاق اور خلا کا وہ کوئی وہ گنجائش ہوتی ہے، اس میں وہ بھی نہیں ہے۔ وہ ایسے بندھن میں بندھ جائیں گے کہ وہ جنم جنم کا رشتہ، وہ مر کے بھی اس کی وہ جان چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، ورنہ نہیں وہ ہر دوسرے دن جس دن تھوڑا بہت یہ وہ دیکھا کہ اب خرچہ یہ ہے وہ ہے، اس کو بلا لیں گے۔ اور یہی معاملہ نیب والوں کا بھی ہے۔ نیب والوں کا بھی جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ بھائی وہ کیس کیوں نہیں واپس کرتے، ابھی بھی کال اپ نوٹس یہ وہ سب کچھ، پہلے اس سے تو جان چھڑائیں اگر آپ کی نیت صحیح ہے اور صحیح کام کر رہے ہیں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ کئی افسران اچھے ہیں نیب میں، ایسے نہیں ہے، ہر محکمے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن یہ ان کو آپ جو ہے جو قانون بنا ہے اس پہ تو امپلیمنٹ کریں۔ ایسی شادی اور نیب میں بھی ایسے ہی ہے، دیکھیں نا جس کے خلاف ایک شکایت آ جائے بس جان نہیں چھوٹے گی، مر جائے تب جا کے اس کے جان چھوٹے گی۔ یہ بس وہ شادی یہ مرزا کریم بیگ صاحب کے کلمات آپ کو بتا رہا ہوں۔ باقی ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وہ بغیر نکاح کے رخصتی ہو گئی۔ ایک قصہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا تھا کہ وہ 1,53,000 بوری گندم کی وہ گھوٹکی کا وہ نیب کا ریفرنس ہے، جس کا عنوان ہی یہی ہے کہ راہل کمار اینڈ ادرس، وہ اس کو پوسٹنگ مل گئی ڈی ایف سی، وہ ایسٹ بن گئے۔ اب تو وہاں پہ ایک باگڑ بلا آ گیا ہے، وہ نان کیڈر الطاف مکسی جو اسسٹنٹ ہے اس کو بنایا، اس کو ہٹا کے شاید اب وہ اے سی او وی سی او بنایا ہے راہل کو، تو اس کا وہ سسپینڈ، اس کی معطلی، اس کو بحال کیے بغیر اس کو انہوں نے وہاں پہ لگا دیا تھا ڈی ایف سی۔ اور اب ایک کیس اور ہوا ہے، وہ ایک اور ہے، وہ بیچارہ مجھے اس کو تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے، وہ تو مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ وہ سول جج تھے، پھر وہ کمیشن دی، پھر آ کے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں ڈی ایف سی بنے، اور وہ 8 سال بیچارہ جیل بھی کاٹ چکا ہے، نجیب الدین نارے جو جی۔ اور وہ کبھی کبھی تو ویسے اس کو وہ دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، وہ کبھی کبھی دیواروں سے بھی باتیں کرتے، 8 سال قید پوچھتا ہے بھائی۔ اب وہ بھی معطل، وہ اس کو پہلے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ میں لگایا تھا، انچارج لگایا تھا، لیکن وہ معطلی بھول گئے۔ اب وہ ڈائریکٹر صاحب یہ وہ انہوں نے یہ جو ابھی آرڈر ہوئے پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ڈی ایف سی جیکب آباد لگایا گیا ہے۔ ارے بھائی پہلے اسے بحال تو کرو، کیا کرنا ہے، نکاح اس کا کرانا ہے یا ہلالے کی اب ضرورت ہے، کچھ تو کریں، وہ بھول گئے۔ اب وہ ان کے بھی اب یہ دیکھیں کہ یہ بغیر نکاح کے رخصتی ہے یا نہیں، اس پہ ان کی توجہ نہیں۔ اب ڈیٹ میں شاید وہ اس کا بھی کچھ کر دیں۔ اور باقی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ تھوڑا ایک معاملہ وہ مکیش چاولہ صاحب کا، وہ بھی تھوڑا وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ چاولہ ان ایکشن جو شہید بے نظیر آباد میں مسجد کیریو سینٹر پہ، وہاں پہ وہ معاملات چل رہے ہیں، ڈائریکٹر کا وہ پپیٹ، وہ غلام علی خاص کے لیے وہ چند دن پہلے وہاں بھی گئے، اور وہاں پہ وہ فزیکل تھوڑی وہ
کر کے آئے کہ وہاں پہ وہ کہہ رہے کہ نہیں میری تو 40-50 ہزار گندم کی بوری شارٹیج ہے، لیکن میری اطلاع ہے کہ وہ زیادہ ہے 1,30,000 تک ہے۔ لیکن ڈائریکٹر نے جب خود جو ہے وہ وہاں پہ وہ ایک کمیٹی بنی ہے وہاں پہ، بلکہ وہ 3 کمیٹیاں بنی ہے کہ وہ یہ ان گوداموں کی کریں گی، وہ کمیٹی وہ ڈائریکٹر بھی اسی دن پہنچ گئے۔ 15 منٹ میں وہاں کی فزیکل ویریفیکیشن ہو گیا، آج یہ گودام ہم گھوم کے آئے، یہ ادھر کر کے آئے، یہ ہے یہاں یہ جہاں گندم پڑی ہے۔ بھائی کون سے گودام میں پڑی ہے، کون سا گودام خالی ہے؟ جیسے بتاتا ہوں کہ 3-4 گودام وہاں خالی بھی ہیں، دھان بھی پڑی ہے۔ 15 منٹ میں فزیکل ویریفیکیشن، اور پھر بھی وہ جا کے جب ڈائریکٹر نے خود کاؤنٹنگ کی تو اب اس کو 1 لاکھ سے کم رکھنا تھا، 99,800 بوری گندم وہ شارٹیج ہو گئی۔ اب وہ تو ابھی تو جب ڈسپیچ ہوگی تو یہ 1.25 لاکھ سے کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ بڑھ جائے گا۔ اب وہ کیس جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 49 کروڑ تک کا تو وہ ایسے، باقی اگر 50 کروڑ تک کا ہے تو وہ نیب آئے گا۔ یہ تو 78 کروڑ روپے کا ہو گیا، یہ کیس نیب کے لیے پکا ہے غلام علی خاص کے لیے۔ ہاں آپ اسے سیکریٹری اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اینٹی کرپشن کو بھیجیں یا نہیں، بھائی یہ نیب کا یہ تو 78 کروڑ روپے کا 1 لاکھ بھی ابھی تو وہ بال مالا بڑھے گا۔ لیکن وہاں آپ کو اتنا جو ایکشن نظر ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ چاولہ صاحب کی ہاں وہ مجھے پرسوں میں کہیں گیا تو مجھے وہ تھوڑا وہ فلمی سین لگ رہا تھا کہ یہ میں تھوڑا وہ ایران بھی تھا کہ باقی بھی یہ ہیں لٹیرے یہ یہاں پہ، لیکن وہاں تھوڑا دل کا معاملہ ہے چاولہ صاحب کا۔ ہاں، اور یہ ایسی فلم ہے کبھی یہ کھلے گی جس میں کوئی بھی ہیرو نہیں ہے، وہ جو وہاں کا انچارج وہ جو چاولہ صاحب دونوں ولین ہیں اس میں۔ اب وہ جھگڑا کس کا ہے، اب وہ کبھی یہ بات کھلے گی تو وہ مجھے تو پرسوں وہ کراچی میں مجھے تو وہ 1-2 بندوں سے انہوں نے چاولہ صاحب نے کوئی وہ اس کا وہ تذکرہ وہ کر بیٹھے ہیں۔ اب وہ میرے تک وہ تھوڑی بات ہے، لیکن وہ بعد میں آپ کو اس کے متعلق آگاہ کریں گے۔ باقی کل وہ کچھ برطرفیاں ہوئی ہیں، کمال کی برطرفی، اچھی بات ہے برطرفیاں ہونی چاہیے، لیکن اس میں کوئی طریقہ کار بھی ہو، کیونکہ میں نے آپ کو وہ بتایا تھا 23 مئی کے ویلاگ میں کہ 17 لوگوں کی لسٹ گئی ہے جن پہ جو ہے 1,46 کروڑ روپے مالیت کی گندم خرد برد 2,93,000 بوری۔ اب وہ ان کا وہ اینٹی کرپشن والوں کا معاملہ وہ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، اس پہ ان کو جو ہے میرے خیال میں ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی ہو، بالکل وہ ہے ایک پروسیجر ہے، وہ کرمنل پروسیجر ہے، یہ ڈپارٹمنٹل وہ ہو سکتی ہے۔ اب ان میں انہوں نے وہ کر کے ان کو شوکاز دیے، فائنل شوکاز دیے 29 تاریخ کو، جس دن انہوں نے چھاپا پڑوایا تھا اینٹی کرپشن کا، پرسنل ہیئرنگ کے لیے بلایا، کئی لوگ آئے کئی لوگ نہیں بھی آئے وہاں پہ، اور وہاں پہ انہوں نے اب وہ کل ان کو میں سے 12 ملازمین کو برطرف کر دیا ہے، تھے تو 17، ایک بیچارے کو وہ انتقال ہو گیا نواز گولو کا، اور ایک میرے خیال میں شہزاد سمائر وہ پہلے سے برطرف ہے، باقی 3 کی بھی کہانی بعد میں بتاتا ہوں کہ وہ کیوں۔ اب ان کو انہوں نے برطرف تو کر دیا ہے، اب قانون کیا کہتا ہے؟ بھائی قانونی تقاضا تو پورا کریں، کیا ان کو فائدہ دینے کے لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور کہانی ہے؟ وہ بھی مجھے جو محسوس ہو رہا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں گا کہ انہوں نے ان کو برطرف تو کر دیا۔ بھائی قانون یہ کہتا ہے کہ پرسنل ہیئرنگ پہ اگر کوئی نہیں آتا تو انہیں ایک بار اپنی صفائی کا موقع ضرور دیا جاتا ہے، جی یہ ہے قانون، یہ ہے رولز۔ اگر وہ نہیں بھی آتے تو اس کے لیے اخبار میں اشتہار دینا پڑتا ہے کہ بھائی آپ نہیں آئے، یہ اب اشتہار دے رہے ہیں، یہ فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے کہ وہ نہیں آئے تو پھر آپ کے خلاف ہم جو کارروائی ہوگی وہ کر دیں گے۔ وہ اشتہار کچھ بھی نہیں، عجلت میں کل وہ برطرف ہو گئے۔ اب برطرف ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اب وہ جو ہے کہ جو چیف سیکریٹری کو اپیل کرے، پھر وہ سروسز ٹریبیونل، وہ یہ معاملات یہ وہ چلتے رہیں گے۔ یہ کیوں انہوں نے یہ نہیں کیا ہے، یہ گنجائش پیدا کی، یہ بھی بتا دو کہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ اس میں 2 ملازمین پہ تو ان کا بڑا 2-3 ملازمین پہ تو بڑا غصہ تھا، وہ آصف شیخ اور ایک ملا ہے ان پہ، اور یہ 2 دن پہ، اور باقیوں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی کوئی نوازش تھی کہ اس میں ایک تو ملازم ایسا ہے جس نے خود پیسے خرچ کر کے، 2 ملازمین نے، وہ کریم بخش مزاری اور کلوڑ، انہوں نے وہ پیسے خرچ کر کے اپنے خلاف مقدمات کرائے تھے۔ اب وہ اس میں ایک پہ 33 کروڑ سے زائد کے 33 کروڑ 38 لاکھ وہ اس کے کلوڑ پہ، اور وہ جو کریم بخش مزاری میرے خیال میں ان کے بھی 19 کروڑ روپے کے ہیں کچھ۔ اور یہ جو انہوں نے برطرف کیے ہیں اس میں دلچسپ قصہ یہ بھی بتا دوں کہ ایک ہے ملازم برکت محسر، اب ٹوٹل جتنے ابھی کیس ہے وہ ہے 1,46 کروڑ روپے کا، اس ایک کا اماؤنٹ جو لکھا ہوا ہے نقل کے اندھوں کو پتہ بھی نہیں ہے، زیرو بڑھا دیا، 2,43 کروڑ پہ اس ایک برکت محسر پہ۔
वाह वाह, मैंने कहा भाई अब ये क्या, ये बरतरफी के आर्डर, थोड़ा पढ़ा भी करें लिखा भी करें लेकिन थोड़ा पढ़ा भी करें। अब वो उन्होंने ये भी कर दिया है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब ये इन्होंने कर दिया, अब इन्होंने ये कानूनी तकाजा पूरा नहीं किया, अब इसका किसको फ़ायदा पड़ेगा? अब एक पे तो उनका गुस्सा था, दूसरों को शायद वो जो है मौका फराहम करें। अब उसका तरीक़ाकार भी मैं बता दूं ये इनको जाहिलों को, कब ऐसा करें कि ये जो इश्तिहार ये भी तकाजा थोड़ा पूरा कर लें। कैसे पूरा कर लें? ये नाजरीन आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूं, ये जो बड़े बड़े ठेके होते हैं, ये जो डेवलपमेंट के, ये मिल बांट के, इसमें बंदर बांट किस तरह होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है कि इश्तिहार आएगा। अब उसमें मुझे पता है कि एक बड़ा से बड़ा खांचा ये होता है कि वो मखसूस एक पैसा वो किसी अखबार को वो दे दिए, वो कापियाँ ही 5, 10, 15, 20 वो ऐसी निकाल के देंगी, वो मार्केट में जाएगी ही नहीं, वो सिर्फ उनके पास होगी। वो बैक डेट में भी वो काम होते रहते हैं, वो इश्तिहार वो आते थे ताकि वो किसी को पता ही ना चले कि वो उस बिड में हिस्सा ले सके। अब ऐसे ही कर लें, कोई बैक डेट में जालसाज, आप तो जालसाजी के माहिर हो सब, ये डायरेक्टर तो उसका माहिर है। ये जो 3 बंदे वहाँ पे बैठे हैं ना, ये बदहवास बदरूहें, ये सूबाई वज़ीर मुकेश चावला और ये हसन अली मक्सी, वो जो गोरपट आपको बताता हूँ 15 ग्रेड का मुलाजिम जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ DFC 2 ज़िला में बैठा हुआ है 15 ग्रेड का होते हुए भी, और वो ये डीड शाह, इमदाद शाह, ये सब इनकी बदहवासी तो देखें। अब वो इश्तिहार वो सारा वो अब मिनिस्टर का तो उसमें नहीं आता, वो उन्होंने वो रिक्वायरमेंट पूरी किए बगैर वो कर दिया। अब क्या है? अब अगर इनकी रिकवरी, जैसे मैंने बताया कि ये पैसे डूब गए, अब क्या होगा? भाई इनसे पैसे रिकवर करते किसी भी तरह करके कुछ जो है सरकारी खजाने को तो कुछ फ़ायदा होता। अब इनकी रिकवरी का एक ही कानून है कि वो रेवेन्यू एक्ट के तहत वो जाके सिविल सूट करेंगे। अब ये सर्विस ट्रिब्यूनल में जाते हैं, करते हैं, क्या करते हैं सर, उसके ज़रिए होगा। अब सिविल सूट तो आप समझें कि वो सिंधी में कहते हैं सिविल मतलब केविल मतलब चूंटी, वो चूंटी की तरह केस चलते हैं। एक केस मुझे याद आ रहा है कि 3 साल पहले की बात है, हम वो अखबार में बैठे थे कि वो सबसे पुराना एक कोर्ट रिपोर्टर को असाइनमेंट दी गई कि लेके आए, तो एक वो केस ऐसा भी लाया जो क़याम पाकिस्तान से पहले का था सिविल सूट, वो उसके दादा ने किया था, फिर उसके बाप लड़ता रहा, फिर अब वो उसका वो लड़ रहा है। अभी तक वो फैसले सिविल सूट से ऐसे भी होते हैं। और खुद फूड डिपार्टमेंट का बता दूं, ये 20-22 साल पहले की बात है मेरे ख्याल में, वो एक मशहूर जो है ऑफिसर हैं, रिटायर हो गए, आगा हक नवाज साहब, उसका भी एक वो मेरे ख्याल में लांडी गोदाम के वो जब वो WRO थे, वो एक मामला था, और उसका भी सिविल सूट, वो उनको पेंशन का तो क्या वो सर्विस ट्रिब्यूनल, तो ये इन्होंने सिविल सूट किया, वो अभी तक केस चल रहा है। अब वो मेरे ख्याल में वो थोड़े कंसल्टेंट भी हैं ये इनसे जो फूड डिपार्टमेंट वालों की, वो थोड़ा वो भी करते हैं। उसका अपना केस बता रहा हूँ। अब ये पैसे कहाँ जाएंगे, ये पैसे किस तरह, इनका कोई गर्ज नहीं है, इनका ये है कि हाँ सिर्फ दबदबा करना है। और अगर ये केस किया है, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए, लेकिन कानूनी रिक्वायरमेंट तो उसमें पूरी करें। और क्या ये हैं, क्या वो 99,000 बोरी जो गंदम की वो उसका वो चल रहा है, उसके खिलाफ एक्शन? वो बलखीर शेख जी बता दूं उसके ख़िलाफ़ क्या है वो, क्योंकि उस वहाँ पे भी थोड़ा अब शायद उसको भी खिलाफ़ कर लें कि 2-3 करोड़ पे उससे भी वो बटोर चुका डायरेक्टर, जैसे गुलाम अली खास के लिए से बटोर चुका। और दादू में मेरे ख्याल में 2019 में एक वो आलम अशकार केस है, एंटी करप्शन का छापा पड़ता है, 1,94,000 बोरी गंदम 1 अरब रुपए से ज़ायद मालिक की, वो थी नहीं, वो रंगे हाथों, उसमें 8 इंचार्ज और जो वहाँ का जो सबसे बड़ा फ्रॉडी वहाँ का हेड क्लर्क वो सोलंगी, गुलशन सोलंगी, उन पे वो सब मुकदमात में वो मुकदमा हुआ, वो थोड़े जेल भी गए, ये गए। वो डायरेक्टर को नहीं याद आ रही, क्यों नहीं अली असगर पंवर उनको याद क्यों नहीं आ रहा, मुनव्वर विर्क उनको क्यों नहीं याद आ रहा, वो जो मुर्तज़ा बुट है वो क्यों नहीं याद आ रहा, बाकी क्यों नहीं याद आ रहा। और वो जो सोलंगी है वो तो कमाल का, 1,94,000, वहाँ भी डंडी मारी उन्होंने, 1,94,000 बोरी में से 13 ज़ाहिर तो की, और मज़ीद जो 13,000 बोरी थी वो DR से निकाल दी, वो खुद बेच के खा गया। उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ से माल मिल रहा है। वो यूनिस मसीह जो एंटी करप्शन में बैठा हुआ है, जिससे जो डायरेक्टर ने खुद 2,000 बोरी निकाल के खा दी हैदराबाद वाला, उसके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है? वो जो मोहम्मद अली मक्सी जिसने मट्टी मिलाई गंदम में, उसके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? वो जो ज़ेब मक्सी जो किस्तें नहीं जमा कराए, जिसको पोस्टिंग दी है जैकबाबाद में, उसके खिलाफ केस क्यों नहीं हो रहा? वो जो मुर्तज़ा उन्नड़ जो खुद जो है वो उसको भी ऐसे कि पेंडिंग इंक्वायरी करके वो शंदास पे कुछ वो बोझ डाल के, और उसका नेब में भी कैसे, उसको बरतरफ क्यों नहीं कर रहे?
बरतरफ करो भाई। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि ये जो 3 लोग थे तो 17, एक पहले बरतरफ, एक वो, उनमें एक सरदार बख्श मीरानी जिस पे 11 करोड़ 91 लाख रुपए का, वो भी उसी लिस्ट में शामिल है, उसको बरतरफ नहीं किया। उसका भी रिकॉर्ड पूछ रहे हैं कि इसका क्या है, ये को क्यों पूछ रहे हैं कि वो बत्ता पहुंचाता है डायरेक्टर को, वो उसके भाई ये दो मयार कैसे रख रहे हो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? आपकी नीयत यहाँ से ज़ाहिर होती है कि बदनीयती, ऐसे करोगे तो फिर ऐसे होगा। और वो दूसरा वो तो मक्सी है, शहदाद कोट का साबर मक्सी, 5 करोड़ से ज़ायद, उसका भी घपला है, उसको भी वो कुछ नहीं है। और वो शिकारपुर का एक वो आबिद सरहद, ये 3 करोड़ 33 लाख मेरे ख्याल में, इतना कुछ, वो भी उसी में लिस्ट में है ना उनका। क्यों? अब इनके पास तरीके बहुत है कि नहीं इसका वो अभी शोकास का जवाब सही नहीं आया, या इसके जवाब से हम इतने मुतमईन हुए, या इसका ये है, या किस्तों के लिए तैयार, ये वो, ये सारे ड्रामे जिनको रिलीफ देना है ये रिलीफ देते हैं। और सबसे बड़ा वो बद्दर कीड़े जो आपने 2 बड़े पाले थे ना, एक तो गुलाम अली खास के लिए तो ये दिल का मामला था तो वो पकड़ में आ गया, बद्दर कीड़े क्यों नहीं आ रहा उसमें, मुर्तज़ा उन्नड़ क्यों नहीं आ रहा, बाकी वो जो सुल्तान फलान, ये इतने नाम हैं नाजरीन। मैं आपको क्या बताऊं कि जो इनके जो है वो गोद में आके बैठता है, जो भत्ता भत्ता पहुंचाता है, तो वो सब कुछ वो नीट एंड क्लीन है, वो इनकी आंखें बंद, वो उनको नज़र नहीं आता। और ये सबसे बड़ी बात कि ये एंटी करप्शन का जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या एंटी करप्शन वालों को ये नज़र नहीं आ रहा? एंटी करप्शन वाले इतने करप्ट, ये फूड डिपार्टमेंट तो कुछ भी नहीं है। ये जितना गंद इनके अभी मैं मीडिया में देख रहा हूँ कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और ये जो बिल्डिंग है कराची में, ये हाउसिंग वाले, वो इसमें तो उन्होंने दंग कर दिया है, तहलका मचा दिया है इन्होंने करप्शन का। वो शहजाद फजल अब्बासी और बाकी और ये सब, और एक वो अब तो मीरानी के भी बड़े बड़े चर्चे हो रहे हैं वो इंस्पेक्टर के। अब ये इनको नज़र नहीं आ रहा। पकड़ना है तो जाके जो अल हसन अली मक्सी को पकड़ें, जो जिसके खिलाफ 38 करोड़ रुपए का रेफरेंस भी है, और उसके खिलाफ 35,000 बोरी गंदम की शार्टेज का सेक्रेटरी नोटिस निकला था साहब का, साबिक सेक्रेटरी अब्दुल अलीम शेख ने, तो उसका तो तबादला कर दिया था। ये करप्शन इनको नज़र नहीं आ रही। ये जो डायरेक्टर फूड की सारी करप्शन बता रहा हूँ, ये इनको नज़र नहीं आ रही। क्यों? अब ये सोसाइटी में क्या होगा, सोसाइटी तबाह ही होगी। और बाकी आखिर में आपको बता दूँ कि वो नाज़रीन, वो मैं आपको बताता रहता हूँ कि एक मेल आंटी महकमा खुराकी, अब उसकी पोस्टिंग वो हो गई है सखर में। अब सखर में एक असल आंटी, एक जो फीमेल आंटी वो भी है, उसी के नाम से दोनों का एक नाम। मुझे भी ये याद आ रहा है कि वो तो बड़ी रजील आंटी, वो उसका वो एक कोई था कि उसका वो सोतेला बेटा वो आया था, उसका मर्डर रोहिणी में कैसे लाश मिली थी फैसलाबाद से, मेरे ख्याल वो एक बड़ा एक केस चला था, और ये भी उसी का। अब वो एक शहर में सखर में, या ये दो आंटियाँ, अब वो एक जंगल में 2 शेर, वो भी आपने सुने। अब ये देखें, लेकिन ये मेरे ख्याल में ये दोनों, क्योंकि इनका काम का तरीक़ेकार एक ही है, तो ये चल जाएंगी ये दोनों आंटियाँ। यहाँ वो शेर वाला मामला नहीं है, क्योंकि ये वो शेर वाला तो अलग मामला होते हैं। तो नाज़रीन, ये थी रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।